ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی گرم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب بسنتي كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے آج جو قرآن کریم کی آیت پڑھی یہ آیت ہماری زندگیوں کی کامیابی کی دار و مدار ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم بھلائی، کامیابی و کامرانی ہم چاہتے ہیں، تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اللہ نے جن کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہو ان کی اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم زمانے نبوت کو نہیں دیکھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو منبر رسول پر گفتگو کرتے ہوئے
امت کی ہدایت کرتے ہوئے براہ راست ہم نے نہیں سنا۔ یہ دین جو ہم لوگوں تک پہنچا ہے یہ واسطہ بواسطہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تابعین نے دیکھا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج بھی مدارس میں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، اسے جب پڑھایا جاتا ہے یہاں ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل تسلسل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، اور جس طرح اس عمل کو نبی نے صحابہ کے ساتھ کیا ہے تو صحابہ نے اپنے بعد والوں کے ساتھ کیا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان الی المیزان، اس روایت کے بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا۔ حضور وہ دودھ پیتے ہیں اور اپنے پاس داہنی جانب بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو دودھ کا پیالہ دے کر فرماتے ہیں کہ لو اسے پی لو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صحابی سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے نبی کا، اسے صحابہ نے کیا، صحابہ کی زندگیوں میں زندہ تھا، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگیوں میں یہ جو عمل ہے محدثین کے یہاں دور حدیث کے اختتام کے موقع پر آخری روایت جب بیان کی جاتی ہے بخاری کی، یہ روایت نے یہ اللہ کے نبی کا جو عمل ہے یہ تسلسل کے ساتھ امت کے اندر چلا آیا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی کیفیت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر عمل اللہ کے نبی کے سلسلے سے حضور کے توسط سے چلا آیا ہے۔ ہمیں 1400 سال کے بعد دنیا کے اندر آئے، ہمیں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ احوال کو دیکھے نہ براہ راست اقوال کو سنے۔ اسی لیے اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری رسول اللہ سے ملی ہے۔ پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آتے، اللہ کے نبی مبعوث نہیں ہوتے، تو اللہ کی اطاعت کا پتہ کیسے چلتا؟ حضور کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کا پتہ چلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو کہا، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے جملہ ہے سلسلہ وار۔ لہذا دین کا ہر عمل جو امت کے اندر چلا ہے یہ تسلسل کے ساتھ چلا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو ظاہری اعمال ہیں اور حضور کے جو باطنی اعمال ہیں، حضور کے جو احوال ہیں، یہ سب کا سب کچھ امت کے اندر جو چلا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے چلا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیٹ کی سمجھنے کی ہے، اگر ہمیں کسی سے کچھ لینا تو طریقہ کیا ہے لینے کا؟ ایسے ہم کسی کے پاس جا کر زبردستی کچھ لے نہیں سکتے نا۔ لینے کے لیے محبت شرط ہے،
جب تک ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں آ جاتی تب تک یہ چیزیں سینوں پر داخل نہیں ہو سکتی۔ اولی الامر منکم کا تو ہمارے دلوں کے اندر جو دین کے پہنچانے والے ہیں، جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی قدردانی اور ان سے محبت ضروری ہے۔ جب محبت کے ساتھ ہم تھوڑی دیر بھی ان کے مجالس میں بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کی برکت سے وہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور تابعین کے لیے حکم تھا صحابہ کی اتباع کرو۔ تابعی کو تابعی کیوں بولتے معلوم؟ اتباع سے تابعی بنتے ہیں۔ تابعی کے معنی آتے جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ صحابہ کے بعد والوں سے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جن کی بھی اتباع کرو میرے صحابہ کی، تم کامیاب ہو، تم ہدایت پر ہو۔ اس دنیا کے باطنی نظام کو، روحانی نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 سے زائد انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، علاقوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا، ایک رہبر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی تک لاکھوں کے صحابہ دنیا کے اندر آئے۔ جو 1,24,000 کا جو لفظ ہم بولتے ہیں یہ تخمیناً ہے، کنفرم نہیں ہے، یہ تخمیناً اندازے سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی آئے، ہمارے علم میں نہیں ہے یہ چیز۔ لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا ہے یہ دنیا کا باطنی نظام چلانے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کو پیٹ کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، کسی بھی پیغمبر کو یہ نہیں سکھا کر بھیجا نبی جاؤ دنیا کو کما کر کھانے کا بتاؤ۔ کما کر کھانے کا بتا دیتے ہیں لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کو دنیا کے اندر جو بھیجا اللہ نے، یہ اصل مقصود یہ ہے کہ جو روح کی بھوک ہے اس بھوک کو مٹھاؤ۔ روح کی بھوک کیا ہے؟ روح کی بھوک تعلق مع اللہ ہے، تعلق مع النبوت ہے۔ اللہ سے تعلق ہو جائے تو روح کو تسکین ملتی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے کروڑ پتی جن نالیوں پر آرام کرتے ہیں، ان نالیوں کے اندر 2,000 کے نوٹ کے کٹے اور گڈیاں بن کر بچھی ہوئے ہیں، پوری رات نیند نہیں ہے، ان نالیوں پر کروٹ کروٹ لیٹے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی ضرورت تو پوری ہو چکی ہے، نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے۔ نیند کا تعلق روح سے ہے، روح بے چین ہے۔ جب تک روح کو اس کا تعلق نہیں دیتے، جب تک وہ سکون نہیں ہوتا۔ روح کا تعلق مع اللہ ہے، جسم کا تعلق کاش پیسے سے ہے، آرام سے ہے، نرم نرم گدوں سے ہے، نرم نرم نالیوں سے ہے، لیکن جو اندرون روح کا جو تعلق ہے یہ تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یہ تعلق نبوت کی ذات سے ہے۔ جب ہماری روح کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے، نبوت کی ذات سے جڑ جائے، تو پھر ہماری روح کو تسکین و سکون مل جاتا ہے۔ یہی تعلیمات نبوت ہے، تعلیم انبیاء ہے۔ اس کا حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے پاس بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ مثال کے طور پر سمجھے، ایک بڑا ماہر ڈاکٹر ہے،
جا کر کیبن میں کھڑے ہو کر میں ڈاکٹر کو سینہ چڑھا لے کہا اوئے میرے اندر یہ بیماری ہے، علاج کریا برابر نہیں کریا صبح شام تک تجھے اٹھا دو تم۔ ڈاکٹر بولتا ٹھیک ہے تو آ جا، تجھے میں کیسا اٹھا تو دیکھ کر۔ نہیں، ہمیں جا کر ڈاکٹر کو کیا دھمکی دیتی، میرے اندر کھلا مرض ہے، بیماری ہے، میں چیک اپ کرایا، میرا علاج کریا برابر نہیں تو میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ ڈاکٹر بولتا ٹھیک ہے بیٹا آ جا، میں بھی تیرا ایسا علاج کرتا ہوں، آجا دیکھتا ایک نمبر کا گنڈا، زور طاقت کا، بازوؤں کا زور۔ جا کر میں سوچتے کیا کرتا، ڈاکٹر دیکھ کر بولتا آپریشن کرنا۔ اس کا زور کیبن میں چلا، اس کا زور بیڈ پر چلتا ہے۔ انہیں مریض بن کو گات تو جس کی صحت۔ جگر مراد آبادی بہت زبردست شاعر ہندوستان کا، جن مشاعروں کے اندر جگر مراد آبادی کا نام آ جاتا تھا، پھر کیا کہنے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اس وقت یو پی کے ڈپٹی کلکٹر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مرید۔ حضرت کا ایک شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس شعر پر حضرت حکیم الامت نے فرمایا میرے پاس 2 لاکھ روپے ہوتے تو بھی میں خواجہ صاحب کو اس ایک شعر پر دے دیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، دل کے اندر جو دنیا بھری ہوئی تھی یہ سب رخصت ہو گئی، دل پاک ہو گیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اور اللہ سے کہہ رہا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ یہ دل کا مکان خالی کر چکا ہوں، یہ حسد سے پاک ہے، یہ بغض سے پاک ہے، یہ کینے سے پاک ہے، یہ عداوت سے پاک ہے، اور دنیا کی جتنی محبتیں تھی، جتنی تمنائیں تھی، ساری تمناؤں کو دل سے میں رخصت کر چکا ہوں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ پروردگار سے کہہ رہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اور جگر مراد آبادی دونوں دوست آپس میں، لیکن ایک معرفت کی بلندیوں پر ہے اور ایک بظاہر میخانے میں شراب کے اڈوں میں کھڑا ہوا ہے۔ جس مشاعرے میں جگر مراد آبادی آتے شراب کی بوتلیں ہوتی تھی، نشے میں ہوتے، خوب پیتے نشے میں ہوتے تو شعر بولتے، نہیں تو خاموش ہو جاتے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی جگر مراد آبادی ایک مرتبہ میرے ساتھ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں چلتے ہیں، ایک بار آ جائیے۔ جگر صاحب نے فرمایا کام میں چلا ایک شرابی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے جلیل القدر انسان کے پاس میں جا کر بیٹھوں؟ ایک کام کرو، پہلے حضرت تھانوی سے اجازت لو، جگر مراد آبادی کو بلا لے کہنا چاہ رہا ہوں، کیا اجازت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، لیکن ایک اور بھی شرط رکھے تھے۔ شرط کیا تھی؟ میں حضرت تھانوی کے پاس آتا ہوں لیکن ساتھ میں شراب کی بوتل بھی رہتے، بنا شراب کی بوتل کے میں نہیں آ سکتا، جا حضرت تھانوی سے اجازت لے کر آؤ۔
گئے جا کر حضرت تھانوی کے پاس بیٹھے، فرمایا کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے، جگر مراد آبادی میں آپ کی خدمت میں لانا چاہ رہا ہوں، لیکن جگر صاحب کی شرط ہے کہ خانقاہ میں آئیں گے لیکن شراب کی بوتل کے ساتھ۔ حکیم الامت نے فرمایا جگر سے کہہ دو کہ اسے بالکل شراب کے ساتھ آنے کی اجازت ہے، خانقاہ میں نہیں، میرے گھر میں، اس لیے کہ خانقاہ قوم کی امانت ہے۔ اشرف علی تھانوی کی خانقاہ اس کی ذاتی نہیں ہے، تھانوی کی خانقاہ قوم کی امانت ہے، یہاں شراب کی بوتل کے ساتھ اجازت نہیں، نو انٹری۔ جگر صاحب سے کہہ دو تھانوی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، جگر مراد آبادی حضرت تھانوی کے گھر میں آئے، گئے، فرمایا، جگر مراد آبادی حیران رہ گئے، اس کے بعد کہا کہ میں ضرور آؤں گا لیکن بنا شراب کی بوتل کے۔ جب تھانوی کے گھر کا دروازہ ایک شرابی کے لیے کھل سکتا ہے تو پھر تھانوی کے دربار پر میں کیسے شراب کی بوتل کے ساتھ جاؤں؟ جائیے حضرت خواجہ صاحب حضرت تھانوی سے کہے کہ صرف اجازت دیتے، آج جگر مراد آبادی بغیر شراب کی بوتل کے تھانوی کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہے۔ آئے، بٹھایا، جگر مراد آبادی کے قلب پر حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نے نظر کی تو وہاں سے دل کی کایا پلٹنا شروع ہوئی۔ میں اپنے یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں، نظر کی توجہ کا کمال ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا نا العین حق، نظر بد بھی لگتی ہے، نظر صحیح بھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا کمال تھا، اللہ نے حضور کی نظروں کے اندر وہ طاقت دی تھی، جب کسی کے قلب پر اللہ کے نبی کی توجہ ہوئی تو وہ دل ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ اپنے زمانے کے بڑے غصے والے، بہت زیادہ تیش والے انسان کے قلب پر جب نگاہ نبوت پڑتی ہے تو وہ عمر فاروق بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کی قلب پر جب نگاہ نبوت پڑتی ہے تو حضور کی نگاہ کا کمال ہے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود بن جاتا ہے۔ میں کتنی مثالیں دوں آپ کو، تاریخ کے اندر، کتب حدیث کے اندر یہ سب بھرا پڑا ہے۔ اور یہ جو نظر کا کمال ہے، حضور کی امت کے اولیاء کو اللہ کے نبی کے وسیلے سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ ہر مومن کے اندر یہ طاقت ہے، اس کا استعمال بھول گئے ہم لوگ۔ بہرحال خانقاہ میں آئے، اندر بیٹھے، دل کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی، بیمار ہوتے گئے، ماہر طبیبوں کو لایا گیا، لا کر بتایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان سے کہو کہ شراب پینا چھوڑ دیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں شراب چھوڑ دوں تو کتنے دن زندہ رہوں گا؟ کہا 10 سال زندہ رہ سکو گے۔ جگر نے کہا اس کے بعد اللہ کی مرضی۔ جگر نے کہا اب بھی اللہ کی مرضی، بعد میں میری موت اللہ کی مرضی، اب بھی اللہ کی مرضی پر موقوف، اللہ نہ چاہے تو میں نہیں مر سکتا، اللہ چاہے تو ابھی مر جاؤں گا، اس لیے میں کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگا۔ بیمار ہو گئے، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ان کو غذا کی ضرورت ہے، میرے گھر میں لے جاؤ، ان کو آرام کراؤ، پھر اس کے بعد ان کو میرے گھر سے لے کر آؤ۔ 2 دن 3 دن گھر کے اندر قیام کیا۔ جب خانقاہ سے چلے تھے تو چھوٹی چھوٹی داڑھی نکل آئی تھی چند دنوں میں۔ جب واپس حضرت تھانوی کے بعد 2-3 دن کے بعد آئے تو فرمایا، تب دیکھے تو اس وقت پھر شیونگ کرا چکے تھے، اس طرح پھرا چکے تھے، چہرہ بالکل صفاچٹ تھا۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں جگر صاحب
اللہ کے نبی کی سنت کا کچھ نور آپ کے چہرے پر اگایا تھا، آپ نے کیا کر دیا؟ سنیے جواب۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ حضرت بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے سنت کا نور میرے چہرے پر اگایا تھا، لیکن میں کرتا بھی کیا تھا؟ آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں۔ ایک مریض کو حکیم کے سامنے اپنی اصلی حالت میں آنا چاہیے۔ آپ کا جو منصب، اللہ نے جو آپ کو حکیم الامت بنایا ہے، اور میں آپ کا مریض ہوں، میں اس امت کا مریض ہوں، آپ حکیم الامت، میں مریض الامت، میں آپ کے سامنے آتا، کیسے آتا؟ اپنی اصلیت کو چھپا کر، جو میرے اندر سے اصلیت تھی وہ سامنے لایا ہوں، تاکہ اے حکیم الامت میرے مرض کا تو علاج کر سکے۔ ہم سب بیمار ہیں، روحانی طور پر مریض ہیں۔ ایک مریض کو ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر سلیقے سے پیش آنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر یوں کہے کہ ڈاکٹر دیکھ، میں نے کیا کرتا ہے، پھر وہاں لے جا کر لٹاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا پاور آف 1 سلو پوائزن کہتا، خالی 1 پوائنٹ انہیں سلو پوائزن دے کر ڈالنا لیا کرتا، ختم کہانی، ہمیں اس کرنے انہیں اللہ تک بھیج ڈالتا ہے۔ نہیں، انبیاء اس امت کے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ اس امت کے روحانی ڈاکٹر ہیں، صحابات کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو کہا گیا، اس امت کے علماء، اس امت کے مشائخ، اس امت کے ماہر دین کی سمجھ رکھنے والے، اس امت کے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس مریض بن کر جاؤ تو علاج ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس اگر روڈیزم کے ساتھ چلو تو پھر اس کے بعد زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمانی سطح پر جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم اپنے بڑوں کے پاس اپنی خامیوں کو لکھ کر رکھیں، زبان سے رکھتے ہیں، میرے پاس یہ خامی ہے، یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ جس طرح حضرت جگر مراد آبادی نے لکھا تھا، موت سے پہلے جگر مراد آبادی کو اللہ کی طرف سے ولایت نصیب ہو چکی۔ میں آپ کو ایک سلسلہ بتا رہا ہوں، جو عنوان میں نے آیت پڑھی ہے، میں اس آیت کے ایک لفظ تک بھی نہیں پہنچ سکیا ابھی، گویا کہ میرے حساب کو عنوان شروع نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرو؟ کس نے سکھا؟ اطیعوا الرسول، آگے کا جو جملہ آیت کے اندر، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر رسول اللہ کی اطاعت کیسے پتا چلے گی؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کیسی؟ پھر صحابہ کو دیکھو، اس کے بعد صحابہ کی اتباع کا جو حکم ہے کیسا ہے، وہ تابعین کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، پھر یہ جو سلسلہ قیامت تک اللہ نے چلایا، اس پر ایک نظر کرو۔ پھر اس کے بعد جس طرح اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سیکھنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ادب ہے، وہ صحابہ میں تھا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ادب ہے، وہ کہا تھا صحابہ میں تھا۔ صحابہ باادب تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر دین کو مکمل سیکھے، مکمل لیے، اس لیے کہ وہ جماعت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نبی کے نقش قدم پر چلانا تھا۔ 60,000 کا عیسائیوں کا لشکر صرف 6 افراد کو لے کر، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی درخواست پر اور 4 افراد اور کچھ افراد کو بڑھا کر 60 افراد کو لے کر 60,000 کے لشکر کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تنہا آگے بڑھنے والا جرنیل
تاریخ کی زبان میں اسے سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں۔ وہ خالد بن ولید نبی کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا یا رسول اللہ اطعنا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی اطاعت کی یا رسول اللہ۔ نظریں جھکی ہوئی ہیں، دامن جھکا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، آقا کے قدموں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے یا رسول اللہ خالد کی تلوار کے ڈنکے مشرق سے مغرب تک بج رہے ہیں، اے اللہ کے نبی خالد کی تلوار میں جو زور ہے یہ نگاہ نبوت کی عطا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی نگاہ نبوت خالد کے قلب پر نہ پڑتی، خالد کا کس گڈھے میں پڑا ہوا تھا، آج دنیا کی تاریخ کے اندر خالد کے چرچے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ آپ کی دین ہے، میں جو کچھ بھی لینا چاہتا ہوں نگاہ نبوت سے لینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اس غلام کو عطا فرما دیجیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، صحابہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے بازو میں جو باغیچہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، جو جہاں ہے جس حال میں ہے وہیں بیٹھ جائے، سب وہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جانے لگے، مسجد نبوی کی دہلیز پر ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی دہلیز کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کہ صحابی کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ کر مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہوا، کیوں اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ جس وقت میں اندر داخل ہو رہا تھا آپ کی زبان نبوت سے نکلا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے، میں اسی حال میں تھا کہ میرا ایک پیر مسجد نبوی کے اندر ہے، ایک پیر مسجد نبوی کے باہر ہے۔ رسول اللہ آپ کے کہنے کے بعد میرا ایک پیر اندر آ جاتا یا ایک پیر باہر چلے جاتا، یہ خلاف ادب ہوتا، یہ آپ کی اطاعت کے خلاف ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو جس حال میں بیٹھ جائے، آمنا سلمنا ثم اطعنا الرسول، پھر ہم نے رسول اللہ کی اتباع کی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ رسول اللہ میں اس حال میں تھا، میں اسی حال میں بیٹھ گیا۔ یہ ادب، تھوڑا 4 قدم آقا اور آگے چلتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، اللہ کے نبی چلتے چلتے دیکھتے حضور کو دیکھ کر بکریاں تھوڑا مجمع سے ہٹی، تو دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رسول اللہ میں یہاں بکریاں چرا رہا تھا، آپ نے فرمایا جو جہاں بیٹھ جائے، جس حال میں بیٹھ جائے۔ میری حالت کیفیت یہ تھی، میری بکریاں چر رہی تھی، میں بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، میرے کانوں میں اس حال میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں اسی حال میں بکریوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اسے کہتے ایمان، اسے کہتے ادب، اسے کہتے اطاعت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس عنوان پر اگلے جمعہ بتاتا ہوں، یہ عنوان شروع نہیں ہوا، میں عنوان پر میں اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ با ادب با نصیب،
اللہ کے نبی کی اطاعت فرما برداری اس حالت میں، اس ادب کی کیفیت میں تھی۔ ایک وقت ایسا آیا، حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاتے، فرماتے 11 صحابہ کو چنو جو علم میں ماہر ہیں، فتویٰ لکھنے میں ماہر ہیں۔ 11 صحابہ کو چنا گیا، اس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کیا بولے معلوم حضور؟ انا مدینۃ العلم وبابها علی، میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ کسی شہر میں گھسنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ یہ 11 افراد میں سے حضرت علی بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، یہ جو 11 افراد ہیں تم میرے دور نبوت کے مفتیان کرام۔ اور صحابہ سے فرمایا جس کسی کو فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، میری موجودگی میں، میرے رہتے ہوئے بھی یہ 11 افراد میں سے کوئی مسئلہ بتا دے تو صدقتا، اس نے صحیح کہا، سچ کہا، تم اس کی تصدیق کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا ان 11 افراد کی، یہ جو 11 افراد ہیں اس کمیٹی کا امیر اور سردار حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن نکال کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے زبان پر لگا کر فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ایک موقع آیا، بکریوں کے باڑ کے بیچ میں بیٹھ گئے تھے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چیز عطا ہوئی، اس کے بعد جو اسے کہتے ہیں عطائے رسول، جو چیز عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ 11 مفتیان کا انتخاب کر کے فرمایا اللہ عبداللہ ابن مسعود کو تو قبول فرما لے۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے مفتیوں کا سردار عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین، سیرت النبی ہے نا، یہ کیا ہے سیرت النبی؟ اتباع کا نام ہے سیرت النبی۔ سیرت ہماری زندگیوں کے اندر چلنا چاہیے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت پر جو اصل خطاب ہے انشاءاللہ میں اگلی جمعہ کرتا ہوں، اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرماویں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اللہ پوری امت کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب روحانی مریض ہیں، اللہ ہم سب کو روحانی شفا نصیب فرما۔ اللہ جسمانی روحانی ہر طرح کی شفا تندرستی عطا فرما۔ اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔